بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو اپنے چینل اردو ادب کے خزانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، عاصم بن حمزہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک نو عمر لڑکا مدینے میں کھڑا رو رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا کہ خدایا تو ہی میرا انصاف کر، میرے اور میری ماں کے درمیان تو ہی فیصلہ فرما دے۔ اسی دوران وہاں سے حضرت عمر کا گزر ہوا تو آپ نے اس لڑکے سے یوں رونے کا سبب پوچھا تو اس لڑکے نے فریاد کی کہ اے امیر المومنین، میری ماں نے مجھے 9 ماہ تک پیٹ میں رکھ کر جنا اور پھر مجھے اپنا دودھ پلایا اور میری پرورش کی، لیکن اب وہ مجھے اپنا بیٹا تسلیم کرنے کو تیار نہیں اور مجھے گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس کی ماں کو بلوایا تو وہ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ لڑکا تیرا ہے اور تو اس کی ماں ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے امیر المومنین، میں اسے نہیں جانتی اور معلوم نہیں مجھے یہ کیوں اپنی ماں سمجھتا ہے، جبکہ میں تو ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس بات کا ثبوت مانگا تو اس عورت نے گواہی کے لیے اپنے 4 بھائی پیش کر دیے اور ساتھ ہی قبیلے کے 40 افراد بھی گواہی دینے کے لیے آ گئے۔ اس کے 4 بھائیوں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، ہماری بہن ابھی تک غیر شادی شدہ ہے اور یہ لڑکا ہماری بہن کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ قبیلے والوں نے بھی اس عورت کے حق میں گواہی دی۔ تو اب حضرت عمر نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے؟ تو اس لڑکے نے عرض کی کہ امیر المومنین، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نے مجھے پالا ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے ایک عورت پر جھوٹی تہمت لگائی ہے اور اس عورت کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا میرا فیصلہ ہے کہ تمہیں سر عام کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور حضرت عمر فاروق نے یہ کہہ کر سپاہیوں سے کہا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ اور سر عام اسے کوڑے لگائے جائیں۔ چنانچہ سپاہی اس لڑکے کو لے کر کوڑے لگانے کے لیے گزر رہے تھے کہ اس لڑکے نے دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو زور زور سے چلانا شروع کر دیا، اے برادر نبی خدا، اے داماد نبی خدا، میری مدد کریں، مجھے بچا لیں، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو حضرت علی نے اس لڑکے کی پکار سنی تو آپ نے سپاہیوں کو رک جانے کا حکم دیا اور واپسی کا حکم دیا کہ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں واپس چلو۔ لہٰذا سپاہیوں نے حضرت علی کے حکم کی تعمیل کی اور واپس حضرت عمر فاروق کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ تو حضرت علی نے حضرت عمر فاروق کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ ناظرین کرام، بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں چیف جسٹس کے عہدے پر حضرت علی ہی تھے اور انہوں نے اسی لیے ہی حضرت عمر فاروق سے کہا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آپ سے بہترین فیصلہ پورے عرب میں بھلا کون کر سکتا ہے؟ ہم نے حضور کریم سے یہ سن رکھا ہے کہ علی کا علم یکتا ہے، لہٰذا آپ سے بہتر فیصلہ اور کون کرے گا؟ لہٰذا بے شک
آپ فیصلہ کریں۔ تو حضرت علی شیر خدا نے پھر سے اس عورت کو پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہی ہے؟ تو اس عورت نے پھر سے اپنے بھائیوں کو پیش کیا، اور وہی قبیلے والوں نے بھی پھر سے اس عورت کے حق میں گواہی دی۔ اور پھر حضرت علی نے اس لڑکے سے بھی پوچھا، تو اس لڑکے نے بھی پہلے کی طرح کہا کہ یہی میری ماں ہے۔ تمام افراد کی باتیں سن کر حضرت علی نے تمام حاضرین مجلس سے کہا کہ اب میں ایک فیصلہ کرنے لگا ہوں، اور یہ کہہ کر آپ نے اس عورت سے کہا کیا تمہارا کوئی والی ہے؟ تو اس عورت نے اپنے چاروں بھائیوں کو آگے کر دیا کہ یہی میرے والی ہیں۔ تو حضرت علی نے اعلان کرتے ہوئے تمام مجمع سے کہا کہ میں ابھی اور اسی وقت 400 درم اپنی طرف سے اس لڑکے کو عطا کرتا ہوں، اور یہ لڑکا ابھی اور اسی وقت 400 درم اس عورت کی جھولی میں ڈال دے گا، اور ابھی اس عورت کا اور اس لڑکے کا آپس میں نکاح کیا جائے گا، اور پھر ان کو ایک علیحدہ مکان میں بھیج دیا جائے گا، جہاں پر یہ دونوں جب تک نہیں آئیں گے جب تک یہ غسل جنابت سے فارغ ہو نہ جائیں۔ یہ سننا تھا کہ اس عورت نے چیخ ماری اور اونچا اونچا رونا شروع ہو گئی۔ تو حضرت علی نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ تمہیں یہ نکاح قبول نہیں ہے؟ تو اس عورت نے کہا اے شیر خدا، بھلا ایک ماں اپنے بیٹے سے کیوں کر نکاح کرے گی؟ یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی نے کہا پہلے تو نے کیوں تسلیم نہیں کیا کہ یہ تیرا بیٹا ہے؟ تو اس عورت نے کہا میں اپنے بھائیوں کے ڈر کی وجہ سے چپ تھی۔ میرے بھائیوں نے کچھ عرصہ پہلے میری شادی ایک مالدار آدمی سے کر دی تھی، اور یہ لڑکا اسی مالدار آدمی کا بیٹا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا، تو میرے بھائیوں نے تمام مال اسباب پر قبضہ کر لیا، اور اب اس لڑکے کو بھی گھر سے باہر کر دیا، اور مجھے ڈرا دھمکا کر سختی سے منع کیا کہ میں اسے اپنا بیٹا تسلیم نہ کروں، اور میں ممتا کے ہاتھوں اپنے بھائیوں سے ڈر گئی تھی۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر چلی جاؤ، اور تمہیں میرے ہوتے ہوئے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ وہ عورت راضی خوشی اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کر اپنے گھر چلی گئی، اور تمام مدینے والوں نے اور حاضرین مجلس نے حضرت علی کی ذہانت اور ان کے فیصلے پر داد دی۔ ناظرین کرام، یہ کوئی ایک فیصلہ نہیں تھا جو حضرت علی نے اس وقت کیا تھا، بے شمار ایسے فیصلے ہیں جو حضرت علی نے اپنی ذہانت سے کیے تھے، اور یہ حضرت علی اور اہل بیت کا ہی مقام تھا کہ آپ کو اللہ پاک نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ایسا علم نصیب ہوا تھا جو کسی کے بھی بس میں اور کسی کے نصیب میں نہ آ سکا۔ ناظرین کرام، ہزاروں درود اور سلام اہل بیت کے گھرانے پر، ہزاروں درود اور سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحاب پر۔ ناظرین کرام، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔